ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم تمام تعریفیں اس خدائے مہربان کے لیے جو بے حد عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام ہو محمد آل محمد کے لیے. صلوات اللہ. آج میری مجلس کا موضوع گفتگو ہے مولا عباس علمدار کربلا کی شان ہے. شاعر کہتا ہے عباس نام پر بھی عجب سچ کا ہے جوان، نازا ہے جس کے دوش منور پہ خود نشان، حمزہ کا لوب سہلت جعفر علی کی شان، ہاشم کا دل حسین کا بازو حسن کی جان. کیوں کرنا عشق ہو شہ گردوں جناب کو، کیوں کرنا عشق ہو شہ گردوں جناب کو، حاصل ہے سینکڑوں شرف اس آفتاب کو. صلوات. وہ عباس جسے مولا علی نے دعاؤں میں مانگا، وہ عباس جسے جناب سیدہ کا سلام آیا، وہ عباس جو جان حسن اور جان حسین بنا. مولا علی نے ایک شجاع بیٹا اللہ سے طلب کیا جس کا نام عباس رکھا. اب علماء کہتے ہیں شیر کے عربی زبانوں میں کئی نام ہوتے ہیں. عام شیر کو اسد کہتے ہیں، چیر پھاڑ کرنے والے شیر کو زرغام کہتے ہیں، دوڑتے ہوئے شیر کو زیغم کہتے ہیں، حفاظت کرنے والے شیر کو حارث کہتے ہیں، بوڑھے اور بڑے شیر کو غضنفر کہتے ہیں، غراتے ہوئے شیر کو لیس کہتے ہیں، حملہ کرنے والے شیر کو حیدر کہتے ہیں، اور جو سارے شیر فرار کرے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات. وہ عباس کوئی عام شیر نہیں بلکہ شیر خدا کا شیر ہے. بادل سے گرجتے ہیں ذرا دیکھنا لوگوں، بادل سے گرجتے ہیں ذرا دیکھنا لوگوں، عباس کی تلوار نہ چمکی ہو فضا میں سوچنے والا تھا علمدار کے جوہر، میں سوچنے والا تھا علمدار کے جوہر، راشاں نظر آیا ہے مجھے دست قضا میں. صلوات. جناب عباس صفین میں صرف 13 برس کے تھے. جناب عباس مولا علی کی زرہ پہن کے مولا علی کی سواری پہ سوار ہوئے، مولا کی تلوار لی، میدان جنگ میں گئے. مولا نے تلوار کھینچی، لڑنا شروع کیا. ساری فوج کہنے لگی علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے. مولا سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو یہاں ہیں، میدان جنگ میں کون ہے؟ مولا علی نے کہا لڑنے والے سے کہو کہ علی نے بلایا ہے. بس مولا عباس چلے، چہرے میں ابھی بھی نقاب تھا. جیسے ہی مولا عباس کو آتے ہوئے دیکھا تو دور سے مولا علی نے دیکھ کے کہا ہذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. صلوات. وہ عباس جسے حیدر کی تصویر ملی، حیدر کا لہجہ ملا، حیدر کی تلوار ملی، حیدر کی خوشبو ملی، حیدر کی شجاعت ملی، کوئی پہچان نہ پایا کہ علی ہے یہ عباس. وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدہ کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں. جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں. اٹھے طوفان چلے آندھی زمیں گردش کرے پھر بھی رہے اونچا علم جس کا اسے عباس کہتے ہیں. جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پتھر پر علم گاڑے اسے کہتے ہیں سب حیدر، جو پانی پر علم گاڑے اسے عباس کہتے ہیں. صلوات. آپ کی شجاعت بہادری استقامت کا یہ عالم تھا کہ جب جناب عباس کا دایاں بازو قلم ہو گیا تو آپ نے دشمنوں سے فرمایا خدا کی قسم تم نے میرا دایاں بازو قلم کر دیا، مگر میں دین کی نصرت کرتا رہوں گا، دین کی حفاظت کرتا رہوں گا، اور میرا دین حسین ہے جو کہ نبی امین کا نواسہ ہے. مولا پر ہمارا سلام ہو کہ جنہوں نے تاریخی انسانیت میں ایسی وفا کی مثال قائم کی کہ جس کی مثال کبھی نہیں مل سکتی. اس لیے کہ مولا عباس کے بارے میں چوتھے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صلی اللہ. ہمارے چچا عباس، ہم خدا رحم کرے ہمارے چچا عباس پر کہ جنہوں نے تاریخی انسانیت میں ایسی وفا کی مثال قائم کی کہ جس کی مثال کبھی نہیں مل سکتی. ہمارے چچا عباس پر رحم کرے جنہوں نے جان کی بازی لگا دی اور یزیدیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھگا دیا، یہاں تک کہ دشمنوں نے ان کے دونوں بازو قلم کیا. خدا نے اس کے بدلے میں میرے چچا عباس کو 2 پر عطا کیے جن کے ساتھ وہ جنت میں ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں. اور پھر امام نے فرمایا کہ میرے چچا عباس کی منزلت یہ ہے کہ جب تمام شہداء قیام کے میدان میں دیکھیں گے تو رش کریں گے.
اسی طرح چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، صلی علی محمد وآل محمد، مولا حسین کے ساتھ جہاد کیا اور آزمائشوں کا مقابلہ احسن طریقے سے کیا اور شہید ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب ساری دنیا امام حسین کو سلام کرتی ہے، ان پہ اپنی جان قربان کرتی ہے، مگر کیا مقام ہے میرے مولا عباس کا کہ 9 محرم کے دن جب یزیدی لشکر جنگ کا ارادہ کر رہے تھے، خیام کی طرف بڑھے، مولا نے اپنے بھائی سے فرمایا میری جان آپ پر قربان ہو جائیں، سوار ہو جائیں اور دشمنوں سے جا کے ملیں اور پوچھیں کہ آپ کیوں آئے ہیں اور کیا چاہتے ہیں۔ مگر جسے بھی مولا حسین کہتے ہیں میری جان آپ پر قربان ہو جائے، سوار ہو جائیں، جس کو کسی کو بھی کہتے ہیں اس کا کیا مقام ہوگا۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا نے میرے چچا عباس کو باب الحوائج اس لیے بنایا کہ مولا عباس نے مقام اس لیے عطا کی تھی کہ آپ کے وسیلے سے جو مانگے گا کبھی بھی خالی ہاتھ نہ لوٹے گا۔ صلوات۔ لوگ تو بس بنی ہاشم کا کمر جانتے ہیں، ہم تو عباس کو زہرا کا پسر جانتے ہیں۔ ایک تبسم کی کھلی توڑتی پتھر کا جگر، ایک تبسم کی کھلی توڑتی پتھر کا جگر، اس گھرانے کے تو بچے یہ ہنر جانتے ہیں۔ کس میں ہمت ہے جری سے جو ملائے آنکھیں، کس میں ہمت ہے جری سے جو ملائے آنکھیں، کون ہے کیسا کا یہی لخت جگر جانتے ہیں۔ واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو، واسطہ دے کے بھتیجی کا چچا سے مانگو، وہ سکینہ کا سفارش کا اثر جانتے ہیں۔ در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت، در بدر ہم کو بھٹکنے کی نہیں ہے عادت، ہم تو بس حضرت عباس قدر جانتے ہیں۔ صلوات۔ آج 8 محرم ہے، مجھے مولا عباس کے مصائب کا ذکر کرنا ہے۔ آج بہت بڑی قیامت کی شہادت ہے۔ جب ہر شہید گھوڑے سے زمین پر آتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ جب مولا عباس گھوڑے سے زمین پہ آئے ان کے پاس ہاتھ موجود نہ تھے، کیونکہ بی بی سکینہ کے لیے مولا عباس پانی لا رہے تھے۔ ظالموں نے میرے مولا عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا، ظالموں نے میرے مولا عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا۔ مشک سکینہ پہ تیر لگا، مشک سکینہ بہہ گئے، ہائے سکائے سکینہ پر پانی نہ پہنچ سکا۔ بس عزادارو اتنا ہی نہیں، میرے چچا عباس کے سر میں ایک گرز بھی لگا، آپ کی آنکھ پہ تیر بھی لگا۔ جب مولا حسین مولا عباس کے لاشے پر پہنچے تو مولا عباس نے کہا میں جب اس دنیا میں آیا تھا تو میں نے آپ کی زیارت کی تھی، جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسری آنکھ میں خون ہے، مولا اگر زحمت نہ ہو تو آپ خون صاف کر دیں۔ مولا نے خون صاف کیا۔ ہائے وہ قیامت کا دن تھا، وہ قیامت کا دن تھا جب مولا عباس کا لاشا نہر فرات پہ رہ گیا۔ الوداع مولا عباس، الوداع۔